وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَمْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضِ، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے نکالے وہ جو کچھ زمین اگاتی ہے، مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز، منو سلوہ مل رہا تھا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے۔ ایک ہوتا ہے نا مال مفت دل بے رحم والی بات، اس کو تو سمجھنے لگے کہ فور گرانٹیڈ کا معاملہ ہے، اور جب کیا پیٹ بھرا ہو تو مستی سوچتی ہے نا، وہ مستی سوجی، ہاں ککڑی بھی مل جائے، گیہوں بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے۔ اب اللہ کا غضب، قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی اللہ کا غضب اور اس کا بیان موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، قال فرمایا انہوں نے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو کہ بہتر ہے؟ اللہ کی عطا من و سلوہ، مہربانی فضل سے مل رہا ہے، تمہیں کوئی ایگزریشن نہیں کرنی پڑ رہی، سب کچھ تمہارا کھانے کے پینے کا انتظام ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں تم ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا، جاؤ کسی شہر میں جا کے خود آباد ہو جاؤ۔ یہ ہے غضب کا بیان، جاؤ جاؤ خود جا کے تلاش کرو، کسی شہر میں جا کے سیٹل ہو جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ زیادہ تفصیل کل آئے گی انشاءاللہ۔ جس قوم کو کہا تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، جب ناشکری پر آئے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی اور اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا، احسان فراموشی کی روش اختیار نہ کرنا، ورنہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ یہ ہے بنی اسرائیل کا ذکر۔ نعمتوں کی ناشکری ہو رہی ہے، پیغمبر کی مخالفت ہو رہی ہے، پیغمبر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اب اللہ کا غضب ان کے لیے بھڑک رہا ہے۔ ہمیں کچھ سمجھنا ہے اس میں، مگر آئندہ اسی سورۃ البقرہ کے بیان میں مزید وضاحت آئے گی۔ اگلی آیت ہے جس کا ایک نقطہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ہر دور میں جو انبیاء آئے اس وقت کے لوگ انہی نبی کو مانتے، وہ صاحب ایمان ہوتے۔ اب آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہیں مانے بغیر چارہ نہیں۔ یہ نقطہ کلیئر ہو تو ایک فتنہ کھڑا ہوتا رہا ماضی میں بھی، وحدت ادیان کے عنوان سے اور یونٹی آف ریلیجن کے نام پر۔ ہماری بھی پروفیشنل یونیورسٹیز کے اندر کچھ ایتھیسٹ قسم کے پروفیسرز اور ٹیچرز ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ سارے ریلیجنز کی اچھی چیزیں نکال کر لے آؤ اور سب کا ایک کمبائنڈ سا بنا لو کچھ مرغوبہ سا، اور دیٹ وڈ بی دی یونیورسلی ایکسیپٹیبل ریلیجن فار آل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فتنے آج بھی ہیں، کچھ اشارہ کریں گے تاکہ ہمارے ذہن کلیئر ہوں، اور ہمارے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے انہوں نے دین کو سنبھالنا ہے، ان کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بس وہ کچھ اشارے ہم کرتے رہیں گے۔ اگلی آیت کے بارے میں بھی یہ بحث چلتی رہی ہمارے ہاں۔ پہلے ترجمہ پہ تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ۔